معزز و مکرم محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال والاکرام ولی الذین آمنوا، ولی ہے، دوست ہے، کس کا؟ اہل ایمان کا، ایمان والوں کا، جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کا دوست ہے اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ انہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوبوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے اور اجالے میں لے جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ اور ایک آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ کن لوگوں پر؟ انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، انعام ہے کن لوگوں پر؟ من النبیین، نبیوں پر، انبیاء کرام پر، والصدیقین، صدیقوں پر، صحابہ کرام پر، والشہداء، اور شہداء پر، شہیدوں پر، والصالحین، اور صالحین پر، نیک لوگوں پر، اولیاء کاملین پر۔ انہی نیک لوگوں میں اولیاء کاملین میں، صالحین میں سے ایک بہترین ولی اور امام حضرت سیدنا
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مہینے میں عرس منایا جاتا ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ان کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی 22 تاریخ ان کے نام منسوب ہے۔ اس برگزیدہ ہستی کا نام امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ آپ کے والد امام محمد باقر ہیں اور دادا جان امام زین العابدین ہیں اور پر دادا امام حسین ہیں حضرات محترم۔ اور والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے، آپ کی والدہ حضرت ام فروہ جو ہیں وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ایک طرف ان کا سلسلہ مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک جا ملتا ہے، تو دوسری طرف ان کا سلسلہ ان کی والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، 83 ہجری میں ہوئی، سوموار کا دن تھا، ماہ ربیع الاول میں، ماہ ربیع الاول کے آخری عشرے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہوا ہے پیر کے روز نصف رجب المرجب 148 ہجری کو ہوا ہے۔ آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے ربیع کو حکم دیا کہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ اپنے وقت کا خلیفہ ہے، خلیفہ منصور ہے، اس نے یہ حکم جاری کیا، اس نے یہ حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ جب ربیع آپ کو خلیفے کے سامنے لے کر آیا تو منصور نے آپ سے کہا، اگر میں کسی گروہ کے واسطے سے کوئی فتنہ اٹھاؤں تو اللہ مجھے مار ڈالے، مگر تم فتنہ برپا کرتے ہو اور تمہارا ارادہ ہے کہ خون ریزی ہو۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے منصور، بات یہ ہے کہ میں نے ایسی کسی بات کی آرزو کی ہے یا عملی طور پر کچھ کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بات پہنچی ہے تو وہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اگر کوئی فتنہ پیدا کیا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر آپ کے بھائیوں نے ظلم و ستم ڈھائے اور تو آپ نے انہیں درگزر فرما دیا، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری نے غلبہ پایا تو آپ نے صبر سے کام لیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ عطا ہوا تو انہوں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ تمام کے تمام نبی تھے اور تمہارا نسب بھی ان سے ملحق ہے۔ خلیفہ منصور بولا، یا حضرت، یہ تمام کا تمام آپ نے سچ کہا۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلا کر تخت پر اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر کہا کہ آپ کی جو بات ہے فلاں شخص نے مجھے بتائی تھی۔ خلیفہ نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے دریافت کی گئی، اے شخص، کیا تو نے یہ باتیں امام جعفر صادق سے سنی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں۔ خلیفہ منصور بولا، کیا تم اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ پھر اس شخص نے ان الفاظ میں قسم کھائی کہ اس ذات برحق کی قسم جو معبود حقیقی ہے، جو اللہ ہے، اور وہی ذات عالم غیب و شہادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ، میں نے اسے قسم دی اور میں قسم دیتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، ہاں، آپ اسے قسم دیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، کہو۔
کہو کہ میں بری ہو گیا اللہ کی طاقت اور قوت سے، اور نجات حاصل کی اپنی طاقت اور قوت سے۔ تحقیق کہ ایسا جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا اور کہا ایسا اور ایسا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے۔ تو وہ شخص اس طرح قسم کھانے سے گریز کرنے لگا، آخر قسم کھا لی، اور قسم کھانے ہی تھی جیسے ہی اس نے قسم کھائی، قسم کھاتے ہی حاضرین کے سامنے گر کر ہلاک ہو گیا۔ منصور بولا اس مردود کو گھسیٹ کر باہر لے جاؤ۔ ربیع نے کہا جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ منصور کی ملاقات کے لیے آئے تو آپ کے منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ امام جعفر صادق ان کا منہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اپنے اندر کچھ پڑھ رہے تھے، تو آپ کے لب مبارک جو ہے حرکت میں تھے، اور منصور کا دیکھنا تھا۔ جیسے ہی خلیفہ منصور نے یہ دیکھا اس کا غصہ جاتا رہا۔ منصور نے بہت زیادہ وقت آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کو مسرور و شادماں رکھا۔ حضرات محترم، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا تھا کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ کچھ غلط بات کہتے ہیں، حالانکہ وہ غلط نہیں تھے، حالانکہ وہ حق پر تھے۔ تو خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق کو بلایا۔ امام جعفر صادق دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا اے امام جعفر صادق کیا آپ نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے انکار کیا، نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو کہا جس نے ایسا کہا ہے بلایا جائے۔ جب اس شخص کو بلایا گیا کہ تو نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، امام جعفر صادق تو انکار کر رہے ہیں، امام جعفر صادق نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہاں امام جعفر صادق نے ایسا کہا ہے۔ امام جعفر صادق کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کہا ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے کہا خلیفہ سے کہ اس سے قسم لی جائے۔ تو اس نے قسم بھی کھا لی، جھوٹی قسم بھی کھا لی کہ امام جعفر صادق نے ایسا کہا ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے کہا کہ اس سے اس طرح قسم لی جائے کہ میں اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ امام جعفر صادق سے میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں۔ اس شخص نے قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اتنا سننا تھا کہ اسی دربار میں وہ شخص جس نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی بکواسیں کی تھی، وہی وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہیں گر کر تڑپ کر مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں سے بغض و عناد اور دشمنی لینے کا نتیجہ۔ اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہیں مولنی چاہیے، اللہ والوں سے کبھی بیر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ والوں کے خلاف کبھی بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ولی کے تعلق سے تو خود حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ادنا درجے کے ولی، اعلیٰ درجے کے ولی کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، کسی ادنا ولین کا ورڈ ہے، کسی ادنا درجے کے ولی سے بھی بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت مول لی، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو، اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کر دے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو کسی ادنا درجے کے ولی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، جو کہے کہ اللہ کے ولیوں کو مت مانو، اللہ کے ولیوں سے مانگنا بھی جائز نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے تو ان کا درجہ اتنا بڑھا دیا، ان کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا، ان کا رتبہ اتنا بڑھا دیا کہ فرمایا کہ میرے جو ولی ہوتے ہیں کثرت نوافل کے ذریعے، کثرت تہجد کے ذریعے، کثرت عبادت و ریاضت کے ذریعے وہ میرا قرب پا لیتے ہیں، وہ میری نزدیکی پا لیتے ہیں۔ اور جب وہ میرا قرب پا لیتے ہیں، نزدیکی پا لیتے ہیں، تقرب انہیں حاصل ہو جاتا ہے،
تو میں انہیں اس مقام پر لے جاتا ہوں، میں انہیں اتنے بلند مقام پر لے جاتا ہوں، اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہوں کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ کیا کرتا ہے، میں اس کے پیر ہو جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ گویا اس حدیث قدسی سے پتہ یہ چلا کہ آنکھیں تو ولی کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا خدا کا ہو جاتا ہے، کان تو ولی کے ہوتے ہیں لیکن سننا خدا کا ہو جاتا ہے، زبان تو ولی کی ہوتی ہے لیکن بولنا خدا کا ہو جاتا ہے، ہاتھ تو ولی کے ہوتے ہیں لیکن کرنا خدا کا ہو جاتا ہے، پیر تو ولی کے ہوتے ہیں لیکن چلنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث قدسی میں، بخاری کی حدیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ بندہ، وہ میرا خاص ولی، وہ میرا خاص بندہ، وہ ولی جب میری بارگاہ میں کوئی بات رکھ دیتا ہے، کوئی عرضی پیش کر دیتا ہے تو میں اس کی بات کبھی رد نہیں کرتا، میں اس کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مقام دیتا ہے اللہ اپنے خاص بندوں کو۔ اور رہی بات ان کی حیات کی، ان کی زندگی کی، تو اس کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ نبیوں کے تعلق سے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک رب تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، زمین نہیں کھا سکتی، زمین کی یہ بساط نہیں کہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اور یہ تو نبیوں کا مقام تھا۔ شہیدوں کے تعلق سے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا شعور نہیں، تمہیں احساس نہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، انہیں اللہ ایسی قدرت دیتا ہے۔ اور یہاں تو لا تقولو کہا ہے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، اور چوتھے پارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ ہرگز ہرگز سوچ بھی مت لینا، کہنا تو دور کی بات ہے، ہرگز ہرگز انہیں مردہ سوچ بھی مت لینا، یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ کا ورڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، اللہ کے شہید جو ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے وہ بھی زندہ ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اور جب وہ زندہ ہیں تو ہم ان سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور ان کی زندگی کے تعلق سے ہم بتا دیں، عام جو لوگ ہوتے ہیں، عام مردے، جب انہیں قبر میں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، عام مردے جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن کر کے جب دفن کرنے والے لوٹتے ہیں تو 40 قدم بھی نہیں چلتے کہ مردہ، جو عام مردہ ہے، وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، دفن کر کے لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ عام مومن، عام لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے تعلق سے یہاں تک فرما دیا کہ میں ان کے کان ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ کیا وہ ہماری بات نہیں سن سکتے؟ عام لوگوں کو جب قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو حکم ہے کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ عام مومنین جب قبرستان میں، عام مومنین کی قبرستان میں جاتے ہیں، کیا ہے؟ تو وہ سنتے ہیں، جبھی تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟
جب وہ سنتے ہیں وہ تو بدرجہ اعلیٰ سنتے ہوں گے، ضرور سنتے ہیں، ہماری فریاد کو پہنچتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے ہم اللہ کے ولی کو ہم مان بھی سکتے ہیں اور ان سے مانگ بھی سکتے ہیں، یہ مانگنا بالکل جائز ہے۔ ہم کوئی فریاد ان کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں تو وہ فریاد پوری کریں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، انہیں یہ پاور، یہ طاقت عطا کی ہے، یہ استطاعت عطا کی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی فریاد کو پہنچ سکے۔ حضرات محترم، اس لیے جو لوگ اللہ کے ولی کو مانتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں۔ وقت تو مکمل ہو گیا، وقت تو ختم ہو گیا، باتیں کرنی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، پھر کبھی موقع ملا تو ان پر گفتگو ہوگی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ولیوں سے وابستہ رکھے، ولیوں کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب اور ان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، ان کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی نظر و نیاز کریں، ان کے نام اصالِ ثواب کریں اور برکتیں حاصل کریں، فیوز و برکات حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔